آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا مبارکہ دوسرا حصہ دو مزدلفہ میں قیام اور وقوف۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت یا نفل کی رکعتیں بالکل نہیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور لیٹے رہے کہ یہاں تک صبح صادق ہو گئی۔ صبح کے آثار ظاہر ہوتے ہی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کے پاس آئے۔ روایت کے مطابق یہ ایک بلند ٹیلہ تھا۔ مزدلفہ کی حدود میں اب بھی یہی صورت ہے اور نشانی کے طور پر وہاں ایک عالی شان مسجد بنا دی گئی ہے۔ یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ کھڑے ہو گئے اور دعا، تکبیر و تحلیل اور توحید و تمجید میں مشغول رہے، یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے لیے 7 عدد کنکریاں رمی جمار کے لیے چن لے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ میں اچھالنے لگے اور فرمانے لگے، اس طرح رمی کرو اور دین میں غلو سے بچو، اور جنہوں نے دین میں غلو کیا وہ ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمی فرمانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع آفتاب سے پہلے منی کے لیے روانہ ہو گئے اور جمرہ عقبہ پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، وادی کے نچلی جانب ٹھہرے، بائیں طرف کعبہ شریف، داہنی طرف منی اور سامنے جمرہ تھا۔ 7 سنگریزے اس پر پھینک کر مارے، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہتے تھے۔ یہ سنگِ ریزے خزف کے سنگِ ریزوں کی طرح تھے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے تھے، جیسا کہ انگلیوں میں رکھ کر پھینکے جاتے ہیں، جو قریباً مٹر یا چنے کے دانے کے برابر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمرہ پر یہ پتھر جمرہ کے قریب والی نشیبی جگہ سے پھینک کر مارے۔ خطبہ منی۔ رمی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی واپس ہوئے۔ ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں لوگوں کو قربانی کے دن کی حرمت اور عظمت اور اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت سے آگاہ کیا، اور تمام ممالک پر مکہ مکرمہ کی فضیلت بیان کی، اور کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی کرنے والوں کی اطاعت کا حکم دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسک حج سیکھ لیں، اور فرمایا کہ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں، اور لوگوں کو حکم دیا کہ میرے بعد مبتلائے کفر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا۔ پھر اپنی طرف سے تبلیغ کا حکم دیا اور فرمایا، کچھ لوگ ایسے فہم و فراست کے مالک ہوتے ہیں کہ جن تک پیغام پہنچایا جاتا ہے تو سننے والے سے زیادہ اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی جان پر ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی خاطر لوگوں کی قوت سماعت کو کھول دیا، یہاں تک کہ اہل منی نے اپنے گھروں میں خطبہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد قربانی کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھوں سے کی، اور اس وقت یہ عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ ہر اونٹ ذبح ہونے کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لیٹ جاتا۔ پھر جو اونٹ باقی رہ گئے ان کی قربانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کر دی۔ ان سب کی قربانی انہوں نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قربانی میں شریک کیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر اونٹ کے گوشت میں سے ایک ایک پارچہ لیا جائے اور یہ سارے پارچے ایک دیگ میں ڈال کر پکائے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس میں سے گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کرانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منی تشریف لائے تو پہلے جمرۃ العقبہ پر پہنچ کر اس کی رمی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ پر تشریف لائے اور قربانی کے جانوروں کی قربانی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو طلب فرمایا اور پہلے اپنے سر مبارک کی داہنی جانب اس کے سامنے کی، اس نے اس جانب کے بال موڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور وہ بال ان کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی بائیں جانب حجام کے سامنے کی اور فرمایا کہ اب اس کو موڑ دو۔ اس جانب سے بھی بال موڑ دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بال بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے حوالے فرما دیے اور ارشاد فرمایا ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ طواف زیارت و زمزم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار ہو کر طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف چل دیے اور ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جا کر پڑھی۔ طواف سے فارغ ہو کر اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے جو زمزم سے پانی کھینچ کر لوگوں کو پانی پلا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ دوسرے لوگ غالب آ کر تم سے یہ خدمت چھین لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ کر ایک تو زمزم کا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ منی میں نہر سے قبل فرمایا تھا، دوسرا خطبہ ایام تشریق کے وسط میں فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایام تشریق کا وسطی دن ہے اور یہ جگہ مشعر حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ شاید اب دوبارہ تم سے نہ مل سکوں، یاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو تم پر اس طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر میں آج کے دن کی حرمت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پرسش کرے گا۔ خبردار تمہارا قریب دور والے کو یہ بات پہنچا دو۔ پھر دوبارہ وہی سوال پوچھا جو پہلے خطبے میں پوچھا تھا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا۔ طواف وداع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی میں 2 دن واپسی میں جلدی نہیں فرمائی بلکہ تیسرے دن تک تاخیر فرمائی اور ایام تشریق کے 3 دن پورے کیے، یعنی 13 ذی الحجہ اور منگل کو ظہر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام قصب کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک ریگستانی میدان ہے، یہ اب مکہ معظمہ کا ایک محلہ معاہدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی اور کچھ دیر سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے اور رات کو سحری کے وقت طواف وداع کیا۔ اس طواف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج۔ جس نے پہلا حصہ نہیں پڑھا وہ چینل کے کل والی سٹوری میں پڑھ سکتے۔